محترم سامعین، حج ارکان اسلام میں سے ایک بہت ہی عظیم رکن ہے، اور اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان 5 بنیادوں میں سے بھی بہت اہمیت کی حامل یہ حج ہے، بنیاد ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت کے باوجود، یعنی جو شخص مکہ مکرمہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، ان کے پاس سواری موجود ہو اور اتنا اخراجات بھی موجود ہو کہ وہاں تک جانے اور آنے کا خرچہ کر سکے، اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کا بھی انتظام کر سکے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے باوجود، اتنی استطاعت اور وسعت کے باوجود حج نہ کرے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا سخت ارشاد ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جو صاحب استطاعت ہے، اس کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ حج کر سکے، تو ضرور حج کرے، ورنہ کچھ نہیں معلوم کہ اس کا انتقال یہودی ہونے کی حالت میں ہو جائے یا نصرانی ہونے کی حالت میں ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کو حج سے کوئی ظاہری ضرورت یا ظالم حکمراں یا مجبور کن بیماری نہ روکے، پھر بھی وہ حج کو بغیر نہ جائے، تو یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج حج کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہ کی بات نہ کرے، فسق و فجور کی بات نہ کرے، تو حج کے بعد وہ ایسی حالت میں پاک و صاف ہو کر گناہوں سے لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے جب کوئی بھی شخص حج کرنے کو جائے تو ہر قسم کے گناہ سے اپنا آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ نبی کی حدیث کے مطابق وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر واپس ہو جائے۔ تو حج ایک عظیم رکن ہے، ایک بڑا رکن ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو وہ حج کرنے میں جلدی کرے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کوئی ایسا عرض پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے بات کو حج نہ کر سکے۔ تو اگر اللہ تعالی نے آپ کو یہ ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے تو حج کرنے میں جلدی کریں۔ یہ دین کی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس باتوں کو آگے شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔